یہ کیانی صاحب یہ ساری گفتگو جو آپ سن رہے ہیں آپ مطلب مسلم لیگ نون کو اس میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہے نا جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے مندوخیل صاحب کر رہے ہیں سر ملاقاتیں کر رہے ہیں پشاور میں جا کے تو یہ تو ایک اچھا سٹیپ نہیں ہے اگر آہستہ آہستہ رنجشیں ختم ہو رہی ہیں افطاریاں ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جی منصور صاحب میں یہ اہم ایشو ہے جی اور یہ سنجیدہ ایشو ہے. دیکھیے اس پہ دو باتیں ہیں. ایک تو میں مختصراً بہت ہی مختصراً آپ کے سوال سے پہلے انکوائری کمیشن کے بارے میں جو بات کی نا زین بھائی نے, دیکھیے اس میں گزارش ہے کہ ہم نے اس معاملے کو ڈے ون سے سنجیدگی سے لیا ہے. جس دن سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط آیا ہے نیکسٹ ڈے فل کورٹ میٹنگ سپریم کورٹ نے کی ہے. جیسے ہی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر میڈ ہم سیلف اویلیبل. اس میٹنگ میں سپریم کورٹ کے پروپوزل پہ انکوائری کمیشن بنا. سپریم کورٹ کے پروپوز ناموں سے رابطہ کر کے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جیلانی صاحب سے رابطہ کر کے وہ کمیشن تشکیل دیا اور حکومت نے کہا کہ ہم مکمل معاونت دیں گے جوڈیشری کو. ویٹ منٹ کیانی صاحب یو سیئنگ سپریم کورٹ کے ایڈوائس پہ یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ایڈوائس پہ جی پروپوزل پہ بالکل بالکل. The word is Chief Justice Supreme Court. نہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ met the Prime Minister and on the basis of their full court meeting he proposed an inquiry commission جو کہ حکومت نے کہا کہ اگر یہ جوڈیشری کی خواہش ہے تو بالکل ہم بنائیں گے. اور پھر نام بھی اسی میٹنگ میں ڈسکس ہوئے جسٹس ناصر الملک اور جسٹس تصدق جیلانی کے. اور یہ جو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں یہ چند دن قبل جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے جو ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان باتوں کا ذکر ہوا جو مکالمہ اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان ہوا. تو دیکھیے حکومت نے مکمل معاونت کا تب بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی اور کر کے دکھائی. اور اب بھی اگر اب سو موٹو کی طرف چلا گیا ہے تو اٹارنی جنرل نے اس دن آن بہاف آف دا گورنمنٹ یہ بات کہی ہے کہ دا گورنمنٹ ریمینز اویلیبل ان وٹ ایور وے دا کورٹ ڈیمز فٹ, جس طرح بھی اس کی معاونت کرنی ہوگی. اور فیض آباد ججمنٹ کی بھی بات ہے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں, وہاں پہ بھی پرائم منسٹر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس میں جو بھی لیجسلیشن اور دیگر چیزیں درکار ہیں اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. تو آپ اس کا ذرا ایک دفعہ کمپیرزن اس ریاکشن کے ساتھ ضرور کر لیں جو پی ٹی آئی کی حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پریزیڈنشیل ریفرنس کے ٹائم پہ ان کا رویہ تھا, اور جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو پٹیشن تھی جن دونوں کیسز کا حوالہ آج ان 6 ججز کے لیٹر میں دیا گیا ہے اور بیسس بنائی گئی ہے, اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی حکومت کا کیا رویہ تھا. وی اسٹینڈ فار دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور حکومت آج فوراً وہ اقدامات لینے کو تیار ہے جو جوڈیشری کہہ رہی ہے ایز اپوز ٹو واٹ دے ڈیڈ اب ان دیئر ٹائم. اب دوسری بات جو آپ نے کی منصور صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں مثال کے طور پہ ٹریجری اور اپوزیشن ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اپوزیشن ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت ہونی چاہیے کسی بھی ہیلتھی ڈیموکریسی میں, کسی بھی ہیلتھی پارلیمنٹ میں. ان کا حق ہے اور ان کا فرض ہے کہ نہ صرف یہ تنقید کریں بلکہ جہاں پہ اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح بھی کریں, مگر قومی مسائل پہ اور کنسٹرکٹیو طریقے سے. اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کرنا ہے کہ ہاں جو بھی حکومت کی طرف سے چیز آ رہی ہے اس کو نہ کریں اور شور مچائیں اور کاغذ پھاڑیں, یہاں تک کہ اسی روانی میں غازہ جیسے معاملے کے اوپر بھی ایک ریزولوشن آئے تو اس پہ بھی پہلے نہ کر دیں کیونکہ ہر چیز پہ نہ کرنی ہے, اور پھر بعد میں خیال ہے یہ تو غازہ کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے کیانی صاحب یو نو واٹ ہیپنڈ, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہوا مگر تھا غزہ کے معاملے پہ, آپ کو جانتے ہیں. میں نے آپ کو اسی طرح نہیں تو میں نے اسی طرح ہی بیان کیا. میں نے کہا نہ کی اتنی عادت پڑی تھی کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اب غازہ کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. جب خیال آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. تو میں نے یہ بات کہی ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ یہی تھا. دیکھیں ان کو کسی کو جا کے کہنا پڑا ہے کہ یار اس پہ تو نہ کرو نا, تانا تو مار دیا نا آپ نے, بغیر ہر چیز کو نہ کہنا اور مفہوم کرنے کا رویہ صاحب تانا تو مار دیا آپ نے. مگر منصور صاحب میں نہیں جی میں نے کہا سر تانا تو آپ نے مار دیا, پھر بھی موقع دے جواب دینے کا. نہیں میرا نہیں تانا میں مار نہیں منصور صاحب میں بالکل کر رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ کا یہ رویہ ہے کہ پہلی پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے ہر چیز جو آ رہی ہے جی اس کو نہ کرو, غازہ کی چیز گزر جائے اس کو نہ کر دو, بعد میں کوئی آ کے سمجھائے تو کہیں چلیں جی اب اس کو ریورس نہیں. I'll tell you why نا کیانی صاحب, اچھا چلے میں I'll tell you why. The problem is مگر میں منصور صاحب I want to come to the positive side. سر میری گزارش سن لیجیے, میری صرف گزارش سن لیجیے نا سر. آپ کا جملہ مجھے پسند آیا, آپ نے کہا کہ آپ اپوزیشن کا جو رول ہے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ویری گڈ, ایک ورکنگ ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. بٹ ویٹ منٹ نا, میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں. میں آپ ہی کے لیڈر کی ایک چیز آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے کہ کیا اس اپوزیشن کا لیڈر, اس اپوزیشن پارٹی کا جو سربراہ ہے, آج آپ اس کی پارلیمانی حیثیت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے تم آج پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لو گے قومی اسمبلی میں. ایکچولی سچویشن آج ڈیموکریسی کی یہ ہے. دوسری بات یہ جو عمران خان کو سزائیں دی گئیں, لسن ٹو دس, جس دن سزائیں دی گئی تھی مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے کے اندر اس دن کیا تقریر کی تھی, ذرا سنیے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی, سنیے.
عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی، آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی۔ کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی جلدی میں مقدمہ چلا ہے، جی یہ مقدمہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل جلدی میں نہیں ہوا، بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ فیصلے ہوئے۔ آج آپ ہی کے پارٹی کے رہنما پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور میاں جاوید لطیف صاحب آج ان سزاؤں پہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا ذرا۔ جن کیسز میں آخری ہفتے میں 31 سال جو سزا دی گئی ہے، ہمارے الیکشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا، تو وہ سزائیں جو ہے وہ جس انداز سے دی ہیں، جس انداز سے وہ کیس چلے ہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ جب سزائیں دینے پہ آتے ہیں یا دلوانے پہ آتے ہیں لوگ تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ کیا ایمرجنسی قیامت آ گئی تھی کہ بھئی آپ نے ایک ہفتے میں 3 سزائیں دینی تھی؟ دس از دا بیسک پرابلم کیانی صاحب، جب آج آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سزائیں غلط طریقے سے دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا فال آؤٹ ہو رہا ہے۔ منصور صاحب جی دیکھیے، میں کوئی رانا ثناء اللہ صاحب یا میاں جاوید لطیف صاحب اپنی بات کا خود ہی جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کا کورٹ نے ہی فیصلے دینے اور کورٹ ہی اس کا جواب دے گی۔ ہم نے تو نہ یہ کیس بنائے اور نہ ہی ہم نے یہ فیصلے سنائے ہیں۔ بات جہاں تک اسمبلی کی ہے اور اسمبلی کے اندر بات ہے تو دیکھیے شہباز شریف صاحب نے آج بھی وزیر اعظم بنتے ہی مفاہمت کی بات کی اپنی تقریر میں، آج بھی۔ اور میں آپ کو مثال جو دینا چاہ رہا تھا اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو دیکھ کے مجھے کم از کم ایک خوش آئند بات لگی، کہ اب آپ نے دیکھا کہ سی ایم کے پی ایک تو دفعہ میٹنگز پہ پرائم منسٹر کے پاس آئے ہیں، پھر ایک تو ایپیکس کمیٹی کی یہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں۔ چند دن قبل ایک میٹنگ کا مجھے بھی حصہ بننے کا موقع ملا جس میں سی ایم کے پی اور دیگر چیف منسٹر صوبوں کے موجود تھے اور آرمڈ فورسز کے بھی سربراہ موجود تھے۔ پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے نیشنل اینٹی اسمگلنگ ایک ایفرٹ کے اوپر۔ تو اس کے اندر مجھے اوور آل فرام آل سائڈس ایک سنجیدگی نظر آئی، اور اس میں یہ بھی مانوں گا کہ کے پی کی سائڈ سے بھی ایک سنجیدگی نظر آئی اور ایک اہم ایشو کے اوپر ایک سنجیدگی گفتگو ہوئی اور ڈیو رسپیکٹ جو وفاق اور صوبے کے بیچ میں ہونی چاہیے وہاں پہ نظر آئی۔ اسی طریقے سے اگر اپوزیشن اپنا کردار پارلیمان میں کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر ایشوز جس کے اندر یہ ایشوز بھی شامل ہیں جو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وہی فورم ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں طریقے سے ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کہیں کہ جی جب تک ہماری نہیں مانی جائے گی سب کچھ مفلوج ہے، پارلیمان مفلوج، سڑکوں پہ آگ، اور ہماری مانے ورنہ کچھ آگے نہیں چل سکے گا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جب تک ان کی نہ مانی جائے تو ملک کے مسائل آگے حل نہ ہوں اور چیزیں